السلام علیکم، میرا نام سبین ہے، میں 4th کلاس کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ لاسٹ ٹائم بچوں ہم لوگوں نے نظم شہد کی مکھی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ اپنے نئے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 6، لوک کہانی نانی اماں کی زبانی۔ لوک کسے کہتے ہیں؟ عوامی، یعنی عوامی کہانیاں۔ نانی اماں کی زبانی، یہ کہانی جو آج ہم لوگ پڑھیں گے، یہ کہانی کون سنا رہا ہے؟ نانی اماں، ٹھیک ہے۔ لوک کہانیاں جو ہیں لوک گیتوں اور ڈرامائی شکل میں بھی موجود ہیں۔ یہ لوک کہانیاں جو ہیں ہمارے پاس گیتوں کی صورت میں بھی موجود ہیں اور ڈرامے کی شکل میں بھی موجود ہیں۔ آج جو ہم لوگ کہانی پڑھیں گے اس میں کون کون سے کردار ہیں؟ 3 کردار ہیں، سلیم، علیم اور بوڑھا آدمی، یعنی یہ ان تینوں کے بارے میں ہم لوگ کہانی میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ اپنی ریڈنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ لوک کہانی نانی اماں کی زبانی۔ لوک کہانیاں کسی بھی ملک کی تہذیب، زبان، مذہب اور رسم و رواج کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یعنی عوامی کہانیاں کسی بھی ملک کی زبان، رسم و رواج، مذہب اور دستور کی نمائندگی کرتی ہیں اور زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان کی لوک کہانیاں بھی پشت در پشت، یعنی نسل در نسل لوک گیتوں اور کہانیوں کی صورت میں منتقل ہوتی رہیں۔ منتقل میں یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور پھر تحریر بھی کی گئی۔ تحریر میں لکھی، یعنی یہ کہانیاں جو ہیں وہ لکھی بھی گئی ہیں۔ یہ لوک کہانیاں متعلقہ علاقے کی زبان، ثقافت، تاریخ اور رسم و رواج کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ یعنی ان لوک کہانیوں سے ہمیں ان علاقوں کی زبان، ثقافت اور رسم و رواج کا پتہ چلتا ہے۔ اب ثقافت بچوں کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے لیے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ثقافت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان لوک کہانیوں سے جہاں اس علاقے اور اس دور کے حالات جاننے کا موقع ملتا ہے، وہاں ان کہانیوں سے کوئی نہ کوئی سبق اور جذبہ بھی نمایاں ہوتا ہے۔ نمایاں کا مطلب ظاہر یا مشہور، یعنی یہ کہانیاں ایسی ہیں کہ ان سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق بھی ملتا ہے۔ یہ کہانیاں مختلف مواقع پر بھی سنائی جاتی ہیں۔ یہ کہانیاں مختلف موقعوں پر بھی سنائی جاتی ہیں، گائی جاتی ہیں اور لوک میلوں میں ڈرامائی شکل میں پیش کی جاتی ہیں۔ جب لوگ یعنی عوامی میلہ ہوتا ہے اس میں یہ لوک کہانیاں ڈرامے کی شکل میں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ لوگ ان لوک کہانیوں پر نہ صرف فخر کرتے ہیں بلکہ ان کو اپنی ثقافت کا حصہ بھی سمجھتے ہیں۔ گھروں میں بڑے بوڑھے بھی اپنے بچوں کو یہ کہانیاں سنا کر ان کو خوش کرتے ہیں اور باتوں باتوں میں ان کہانیوں میں پوشیدہ یعنی چھپا سبق کو اجاگر کرتے ہیں۔ اب بچوں دیکھیں، اگر آپ لوگ اگر آپ کے گھر میں نانی ہے، دادی ہیں یا دادا ہیں، نانا ہیں، تو آپ لوگ اکثر ان سے کہانیاں سنتے ہوتے ہیں نا کہ آپ ہمیں اپنے دور کی کوئی کہانی سنائیں، تو وہ کون سی کہانیاں ہیں؟ وہ لوک کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ نانی اماں کنول کے گھر آئی ہوئی ہیں۔ منا، عبداللہ اور دوسرے بچے نانی اماں سے کہانی سنانے کی ضد کر رہے ہیں۔ نانی اماں، تو بچوں میں آج تم کو ایک مزیدار کہانی سناتی ہوں۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام سلیم جبکہ چھوٹے کا نام علیم تھا۔ ابھی یہ چھوٹے ہی تھے کہ ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونا، وفات پانا۔ ان بھائیوں کو ورثے میں ایک گائے، ایک کھجور کا درخت اور ایک رضائی ملی۔ ورثے کہتے ہیں مرنے والے کا مال۔ کنول صرف یہی 3 چیزیں، انہوں نے اس میں کیا کیا ہوگا؟ نانی اماں کوئی درمیان میں نہ بولے، بس سنتے جاؤ۔ انہوں نے کہانی جاری رکھتے ہوئے کہا، بڑا بھائی بہت چالاک اور لالچی تھا جبکہ چھوٹا بھائی نہایت سیدھا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ہم وراثت میں ملی ہوئی چیزوں کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں تاکہ ہر ایک اپنے حصے کی چیز کی زیادہ دیکھ بھال کر سکے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی باتوں میں آ گیا اور راضی ہو گیا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دیکھ بھال کے لیے گائے کے حصے مقرر کر لیتے ہیں، تم آگے کے حصے کی دیکھ بھال کرنا اور میں پچھلے حصے کا خیال رکھوں گا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی چالاکی کو سمجھ نہ سکا اور بخوشی تیار ہو گیا۔ چھوٹا بھائی گائے کو بہت سا چارہ کھلاتا اور صاف ستھرا رکھتا، یوں گائے خوب دودھ دینے لگی، لیکن بڑا بھائی دودھ میں سے ایک قطرہ بھی چھوٹے بھائی کو نہ دیتا۔ چھوٹا بھائی صبر و شکر سے کام لیتا اور اف بھی نہ کرتا۔ ایک گاؤں کا ایک بوڑھا شخص جو یہ زیادتی دیکھ رہا تھا، اس نے ایک روز چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم گائے کو کھلاتے پلاتے ہو لیکن تمہیں اس کے دودھ کا ذائقہ بھی معلوم نہیں۔ چھوٹا بھائی بولا، میں کیا کروں، میں نے خود ہی گائے کا اگلا حصہ لینا منظور کیا تھا۔ بوڑھے شخص نے چھوٹے بھائی کے کان میں کچھ کہا اور چلا گیا۔
تو بچوں جب دوسرے دن بڑے بھائی نے گائے سے دودھ نکالنا شروع کیا تو چھوٹے بھائی نے گائے کے سر پر زور سے لاٹھی ماری، گائے زور زور سے اچھلنے لگی۔ بڑا بھائی چلایا، ارے بیوقوف یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوٹا بھائی بولا، اگلا حصہ میرا ہے اس لیے یہ میرا حق ہے، میں جو چاہے کروں، میں نے کبھی تمہارے حصے میں دخل دیا ہے؟ بڑا بھائی سمجھ گیا کہ کسی نے اس کو یہ ترکیب بتائی ہے اور بولا، ٹھیک ہے، آج سے دودھ میں تمہارا آدھا حصہ ہوگا۔ اور چھوٹے بھائی کو یہ ترکیب کس نے بتائی ہے؟ بوڑھے آدمی نے بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ وراثت میں ملی ہوئی دوسری چیز یعنی کھجور کے پیڑ درخت کے بٹوارے کا موقع آیا تو بڑے بھائی نے اس میں بھی ہوشیاری دکھائی اور چھوٹے بھائی سے بولا، اس بار میں تم پر چھوڑتا ہوں، تم جس طرف کا بھی حصہ لینا چاہو لے لو۔ چھوٹے بھائی نے سادگی سے کہا، میں نیچے کا حصہ لوں گا۔ بڑے بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، آج سے نچلے حصے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ چھوٹا بھائی پیڑ کے نچلے حصے کی خوب آبیاری کرتا، بڑا بھائی کھجور کے درخت کی چھال سے نکلنے والے رس سے کھانے پینے کی چیزیں بناتا اور کھجوروں کے مزے لیتا۔ اب دیکھیں بچوں، یہ کیا ہے؟ یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو چھوٹے بھائی نے کیا کیا، اس درخت کا نچلا حصہ لیا اور بڑے بھائی نے اوپر والا حصہ لیا۔ ظاہر درخت تو ادھر اوپر پھل دیتا تھا، تو اس درخت سے جو پھل ملتا بڑا بھائی اس میں سے چھوٹے بھائی کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا، سارا پھل خود رکھتا تھا۔ ایک دن چھوٹے بھائی کو کھجور کے پیڑ کی بڑی محنت سے دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھ کر وہی بوڑھا آدمی وہاں رک گیا اور بولا، بیٹے، اس بار بھی تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، تم درخت کی اتنی دیکھ بھال کرتے ہو لیکن اس کے پھل میں تم حصے دار نہیں ہو۔ چھوٹا بھائی مایوسی سے بولا، میں کیا کروں، بھول مجھ سے ہی ہوئی ہے، میں نے ہی نچلے حصے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لی ہے۔ بوڑھے آدمی نے چھوٹے بھائی کے کان میں پھر ایک ترکیب بتائی۔ دوسرے دن جب بڑا بھائی کھجور کے پیڑ سے رس لینے آیا تو چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں کلہاڑی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بڑا بھائی جیسے ہی پیڑ کی طرف بڑھا، چھوٹے بھائی نے کلہاڑی درخت کے نچلے حصے پر مارنی شروع کر دی۔ بڑا بھائی سمجھ گیا اور بولا، ٹھہرو، کلہاڑی رکھ دو، آئندہ درخت کے رس اور پھل پر بھی تمہارا آدھا حق ہوگا۔ جب درخت کو توڑنے کے لیے چھوٹا بھائی کلہاڑی لے کے آیا تو بڑا بھائی ڈر گیا، اس نے کہا، ٹھیک ہے، آئندہ کے بعد اس میں بھی تمہیں میں آدھا حصہ دوں گا۔ اب آخری چیز کا بٹوارا رہ گیا تھا، وہ کیا تھا؟ اب ماں باپ کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں آخری چیز رضائی تھی، جو تھی تو بہت آرام دہ مگر چھوٹی تھی، اس لیے دونوں بیک وقت اسے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں نے طے کیا کہ ہر ایک رضائی کو باری باری استعمال کرے گا۔ دن کے وقت چھوٹا بھائی اور رات کے وقت بڑا بھائی رضائی اوڑھے گا۔ اس بار بھی بڑا بھائی اپنی ہوشیاری دکھا گیا۔ چھوٹا بھائی گرمی میں رضائی دیکھ کر خوش ہو لیتا مگر اس کو اوڑھ نہ سکتا تھا۔ بڑا بھائی رات کو مزے سے رضائی اوڑھ کر سو جاتا اور چھوٹا بھائی چادر اوڑھے سردی میں کانپتا رہتا اور رات جاگ کر گزارتا۔ چھوٹا بھائی پھر اس بوڑھے آدمی سے ملا اور اس مصیبت سے نجات کی ترکیب پوچھی۔ رات کو جب بڑے بھائی نے سوتے وقت رضائی اٹھائی تو حیران رہ گیا، رضائی بے حد گیلی تھی۔ اس نے چھوٹے بھائی سے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ چھوٹا بھائی بولا، دراصل دن میں بہت گرمی تھی، اس لیے میں نے گرمی سے بچنے کے لیے رضائی کو گیلا کر دیا تھا تاکہ مجھے ٹھنڈک مل سکے۔ بڑا بھائی بہت نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اب اسے اپنی زیادتیوں کا احساس ہو گیا۔ اس نے چھوٹے بھائی سے کہا، میں بہت خود غرض ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اب ایسا نہیں کروں گا۔ یوں دونوں مل جل کر رہنے لگے۔ مونا کہانی سنتے سنتے سو گیا تھا جبکہ کنول زہرا اور عبداللہ نانی اما کی کہانی سے بہت لطف اندوز ہوئے۔ بچوں، یہ الفاظ معانی آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ کے بک پہ بھی لکھ لینے ہیں اور میں نے آپ کو اس کی ایکسرسائز بھی سینڈ کر دی ہے، نیٹ کاپی پہ پیارا پیارا کام لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ بچوں۔